جب عمرہ کرے تو آپ نے کتنے عمرے کیے، اور جب حج کے لیے تو کتنے عمرے کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک مرتبہ کیا، ہجرت کے بعد ایک مرتبہ حج کے سن 10 ہجری میں، اور 100 دن کے درمیان آپ کا وصال ہو گیا، حج کے بعد وفات ہو گئی آپ کی۔ وصال تو وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں پیارے رسول کا انتقال نہیں، وصال کا وہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی، یقیناً اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو نہلایا دھلایا گیا اور دفن کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 4 عمرے کیے، 3 تو اور سب ذی القعدہ میں، سب ذی القعدہ میں 3 کا تو عمل پورے طور پر ذی القعدہ میں رہا، ذی القعدہ میں نیت اور ذی القعدہ میں عمل عمرہ کا طواف صحیح۔ لیکن حج کے ساتھ جو ہوا، آپ نے نیت اس کی کب کی؟ آپ نے جب آپ نکلے مدینے سے تو 4 دن یا 5 دن ذی القعدہ کے باقی رہ گئے تھے، ذی القعدہ میں آپ نے عمرے کی نیت کی، اور پھر آپ نے یہاں آ کر کے عمرہ کیا ذی الحجہ میں، اس کو بھی ذی القعدہ ہی میں شمار کیا۔ اب یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اگر آپ آئے، آج سوچ رہے رمضان کی 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کل 30 ہو، آپ نے مغرب سے پہلے احرام باندھا، آ کر کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ چاند شروع ہو گیا، چاند نکل آیا، شوال کا دن شروع ہو گیا، تو آپ کا عمرہ حج کا عمرہ شمار رمضان کا عمرہ جس کی فضیلت ہے، رسول نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، ایک حج کے برابر ہے، اس میں شمار ہوگا یا شوال میں شمار ہوگا؟ تو اگر شروع آپ نے کیا، جیسے کہ پیارے رسول کے عمرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے 4 عمرے کیے سب ذی القعدہ میں، حالانکہ چوتھے عمرے کی نیت کب ہوئی تھی؟ ذی القعدہ میں، اور عمل عمرے کا طواف اور سعی کب ہوا تھا؟ ذی الحجہ میں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نیت کر کے آ رہے ہیں، دن ڈوب گیا تو کوشش کیجئے کہ صبح نہ رہے، لیکن اگر سوچ رہے ہوں گے کہ 30 تاریخ ہوگی، لیکن پھر بھی اگر مغرب کے بعد آپ نے طواف صحیح کیا، انشاءاللہ وہ عمرہ رمضان کا شمار ہوگا۔